अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में नए तकर्रर होने वाले जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल उनकी तकर्री हुई और इसके अलावा एक एक्टिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की भी हलफ बर्दारी की तकरीब थी। काफ़ी पुररौनक तकरीब थी, ओपन एयर में हुई तकरीब, और पहली बार ऐसा हुआ कि सरमोनियल हॉल में नहीं बल्कि बाहर ये तकरीब हुई। और माजी करीब में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस एक ही दिन एलिवेट हों। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी काफ़ी खुश थे, काफ़ी उनके चेहरे के तासुरात से नज़र आ रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में काबिल जजेस ला कर काफ़ी खुश हैं, और ये उनका क्रेडिट होगा कि डिस्पोजल रेशो को कम किया जाएगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जजेस जिन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को पोस्टपोन करने के लिए ख़त लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी आज तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही की तरह एक मुतासरा फरीक हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस नहीं बनते नज़र आ रहे, वो भी आज मौजूद थे। और हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बिलखसूस तमाम नए आने वाले जजेस के पास फ़र्दन गए, उनसे मुसाफ़ा किया, उनको गले लगाया, उनको मुबारकबाद दी। और इतने में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी आए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको भी गले से लगाया और उनसे भी मुस्कुरा कर मुलाकात उनकी हुई। तकरीब की बाकी जो तफसीलात हैं वो जानेंगे मियां अकील अफजल से, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से, 92 न्यूज़ से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद बड़ी वो हम कह सकते हैं कि वो शादियाने बजाए गए जजेस की आमद पर, और एक अलग ही माहौल था आज सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जस्टिस मंसूर अली शाह की, क्या बात हुई, उनसे क्या सवाल जवाब हुए? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हल बर्दारी हुई थोड़ी सी मुनफरिद थी। मुनफरिद इस अंदाज से थी कि एक तो पहले ये होता था कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1, 2 या 3 जजेस आते थे, उनकी हल बर्दारी होती थी, सेरेमोनियल हॉल छोटा सा हॉल था उसमें होती थी। लेकिन कल शाम बताया गया कि जनाब ओपन एयर में जो है वो ओपन एयर में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लॉन कह लें, गार्डन कह लें, वैसे ग्रीनरी तो नहीं है, वो आगे का अहाता जो है वहाँ पर वो हल बर्दारी हुई। तो यही थी कि ये सब कुछ नीचे होगा, बड़ी खुलकर जो है वो गुफ्तगू होगी। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर चीफ जस्टिस आफरीदी साहब जो है, जिस तरह से उनकी रिजर्व रहने की हमेशा पॉलिसी है, शायद उनकी ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जो आने वाले मेहमान हैं वो और जो जजेस हैं वो शायद उस तरह से घुल मिल ना सके। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो जो मेहमान प्रॉपर आने वाले थे वो और जजेस के दरमियान मेरे ख्याल से 100 मीटर से ज़ायद का फासला था। वो बिल्कुल उन्होंने दीवार के साथ पीछे बैठाए हुए थे और जजेस ऊपर बैठे हुए थे। हम लोग और मीडिया वाले जो लोग थे, हम तो ज़ाहिर बात है करीब पहुंच ही जाते हैं। और फिर दूसरा इसमें मुनफरिद चीज़ ये थी कि नॉर्मली जब ऐसा ऑथ टेकिंग होती है तो उसके बाद जजेस मुलाकातें करते हैं, मुबारकबादें वसूल करते हैं। उस तरह से भी नहीं हुआ। जैसे ही ऑथ टेकिंग हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी साहब तमाम जजेस को लेकर अंदर एक कमरे में चले गए, कमरे तो नहीं, उस सेरेमोनियल हॉल में चले गए। वहाँ उनके लिए चाय का इंतज़ाम था और वहाँ पर सख्ती थी कि जनाब आम वकील यहाँ जो जर्नलिस्ट है वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर वहाँ पर भी जर्नलिस्ट पहुँच जाते हैं, जर्नलिस्ट पहुँच जाता है जर्नलिस्ट हर जगह। लेकिन अफरीदी साहब वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने तो शायद चाय भी या कुछ भी वहाँ पर जो है वो नहीं लिया, फौरी तौर पर वो अंदर चले गए। लेकिन उसके बाद गुफ्तगू जो है वो सहाफ़ियों के दरमियान और जजेस के दरमियान हुई। एक दो चीज़ें मुझे ज़रा मुनफरद लगी। एक तो हल बर्दारी से पहले भी
تھوڑا سا ذرا وہ کیا کہتے ہیں میوزیکل ٹچ بھی تھا تقریب میں, ملی نغمے بھی چل رہے ملی تھے. نغمے بھی چل رہے تھے, اور حلف برداری کے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے کہ ملی نغمے بھی چلائے گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ٹچ تھا. یہ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ میوزک ہو, یا بے شک ملی نغمے ہی تھے, پاکستان پاکستان میرا ایمان پاکستان وہ والا ملی اچھا نغمہ ایک تھا. آپ نے پتہ نہیں آبزرو کیا یا نہیں, جب حلف برداری کی تقریب ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک ملی نغمہ چلا, اے وطن کے سجیلے جوانوں, وہ بھی آج جو ہے تو چلایا گیا ملی نغمہ. ہاں اچھا, ایک چیز مجھے اور ڈفرینٹ لگی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں, کہ جو ججز حلف اٹھا رہے تھے ان کے چہرے پہ تو خوشی تھی ہی, لیکن مجھے ان سے زیادہ خوشی آفریدی صاحب کے چہرے پہ نظر آئی. جب رجسٹرار سپریم کورٹ نوٹیفیکیشن پڑھ رہے تھے ججز کا, تو جس کا نوٹیفیکیشن پڑھا جاتا تھا چیف صاحب اس کو مڑ کے مبارکباد دیتے تھے, اس کی طرف دیکھ کے مبارکباد دیتے تھے. پھر حل برداری کے بعد بھی سب کی طرف مبارکباد. پھر پوری تقریب میں یہ چیز ایسے یحییٰ آفریدی جو تھے نا وہ اس طرح سے خاموش طبیعت ہوتے ہیں, لیکن آج ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. شاید وہ اس چیز خوشی کی مسکراہٹ. ہاں خوشی کی مسکراہٹ تھی. شاید وہ اس بات پہ خوش تھے کہ جناب جو ان کا گول ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنسی کم ہو, ججز آئیں, کام ہونا چاہیے, شاید اس بات پہ خوش تھے. باقی کیونکہ انہوں نے تو خود کہا ہوا ہے کہ میرے برادر ججز کام نہیں کرتے تو میں کیا کروں, میں نے تو پھر جج تو لانا ہے ایکٹنگ. برادر ججز سے یاد آیا, یہ بتانا بھی میرے خیال سے معقول ہوگا کہ بڑی توقع کی جا رہی تھی کہ جو 4 رکنی جو بینچ ہے شاید وہ نہ آئے, اور لیکن سبھی نے نوٹس کیا کہ منصور علی شاہ, منیب اختر صاحب, عطر ملا صاحب, عائشہ جو تھیں وہ بھی تھیں, لیکن جسٹس امین الدین خان نہیں تھے اور جسٹس محمد علی مظہر نہیں تھے. جسٹس امین الدین خان اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کی شاید دانت کی سرجری ہے, اور جسٹس محمد علی مظہر کراچی میں تھے, اسی وجہ سے شاید حسن نظر رضوی بھی نہیں, حسن نظر رضوی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا بھی کوئی ایسی ہی انگیجمنٹ تھی شاید جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آئے. تو بہرحال گپ شپ بھی ہوئی بڑا خوشگوار ماحول میں جسٹس منصور علی شاہ سے. سب دوستوں کی توقع تھی کہ وہ کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ان سے نکلے گی. ایک تو کوئی اس طرح کی کوئی بہت بڑی خبر ان سے نکلی نہیں, لیکن البتہ ہم صحافیوں میں سے کوشش کی گئی, دوستوں نے, کسی نے ان سے مذاق سے کہا کہ سر آپ کی جانب سے نیا خط کب آ رہا ہے. کسی جرنلسٹ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ کے حوالے سے کوئی ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس پر انہوں نے ضرور رپلائی کیا. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, غلط کام اگر کوئی کیا ہوتا تو مجھے ڈر ہوتا. دوسری انہوں نے بات ریفرنس آئے گا تو دیکھیں گے, یہ بھی جسٹس منصور دیکھیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی رپورٹڈ ججمنٹس کی بات ہوئی کہ آپ کام نہیں کرتے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹڈ ججمنٹس دیکھ لیں. رپورٹڈ ججمنٹس کس جج کی ہیں زیادہ, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر سارا کچھ ہے. پھر اس کے بعد مندوخیل صاحب سے بھی اسی طرح آف دی ریکارڈ جو ہے وہ گفتگو ہوئی, لیکن مندوخیل صاحب جو کیونکہ وہ جذبات میں نہیں آتے, حالانکہ بلوچی ہیں, انہیں جذبات میں آنا چاہیے, اور شاہ جی جو ہے وہ پنجاب سے ہیں, لاہور ہیں, لیکن مندوخیل صاحب جو ہے شاید وہ ٹیکل کر جاتے ہیں چیزوں کو اور اپنے جو ہے اس کو کنٹرول کر جاتے ہیں. تو ان سے بہت بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب. بڑی کوشش کی گئی کہ مندوخیل صاحب کیونکہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہیں, ان سے عمران خان کے خط کا بھی سوال ہوا, ان سے اور بھی مختلف سوال ہوئے, لیکن انہوں نے کسی بھی بات کا اس طرح سے جواب نہیں دیا جو خبر بن سکے. مثلا عمران خان کے خط کا سوال ہوا کہ جناب عمران خان کا خط چیف جسٹس نے آپ کو بھجوایا, تو اس پر انہوں نے کہا جب ہماری میٹنگ ہوگی تو وہاں سے کوئی چیز نکلے گی, اور جب وہ کوئی چیز نکلے گی تو وہ پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گی. اور یہ بھی ان کی بات سے لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کے بعد اس خط پر بھی فیصلہ ہوگا کہ اس خط پہ اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ٹیکنیکل بنیادوں پر تو اس خط کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, 184(3) کے تحت پٹیشن دائر نہیں کی گئی, لیکن نہیں ہونے کو تو خط پہ بھی ہو سکتی ہے. خیر نہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں ہو سکتی ہے. وہی 184(3) کا اختیار ہے بینچ, نہیں 184(3) کا اختیار وہ جب کوئی اپلیکیشن آئے گی خود سے سو موٹو ایزیوم نہیں کر سکتے, اور اپلیکیشن تو فائل نہیں کی, ایک سمپل لیٹر پہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا. اچھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ اب آپ کے ساتھ ججز ہیں یا نہیں, تو اس پر ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ جسٹس عقیل عباسی بھی ان کے ساتھ موجود تھے. جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کچھ ایک دو باتیں کی ہیں. ایک تو جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ شاید لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, ایک کچھ اس قسم کا انہوں نے جواب دیا. دوسرا ان سے آئینی بینچ کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ اعزاز مجھے نہیں بخشا گیا کہ میں آئینی بینچ میں ہو جاؤں.
تو اس طرح کی تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں ان سے. بہت شکریہ عقیل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو جسٹس عقیل عباسی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے تھے اور صحافیوں میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے کہ کیا ججز آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس عقیل عباسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دیکھ لیں. تو اس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ابھی آپ کا میرے سے شاید تعارف نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی حلف برداری تقریب کی تفصیلات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.